نام محمد اسلم ہے، میں فرنگی سے بول رہا ہوں، اور میں کاروباری لحاظ سے اتنا پریشان ہوں کہ میں بالکل ٹوٹ چکا ہوں، اتنا پریشان ہوں، پیسے سے محتاج ہوں، کاروبار بھی میرا نہیں چل رہا ہے، 2 مہینے ہو گئے میرے کو، قرض دار بھی بہت ہو گیا ہوں میں، اور گھر میں بھی بہت پریشانی ہے، بھائی یہ میرا مسئلہ ہے۔ محمد اسلم بھائی باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی سے انہوں نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا، معاشی طور پر بڑے پریشان ہیں، قرض دار بھی ہو گئے ہیں، اور یہ تو معاشی طور پر پریشانی کا معاملہ تو کئی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، تو انہیں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اسلم بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاشی مسائل حل فرمائے، آمین، اور بار قرض سے سبکدوش فرمائے، آمین۔ کاروباری پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے چند روحانی علاج پیش خدمت ہیں۔ اسلم بھائی چاہے تو اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے۔ یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل خوشحال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روحانی علاج پیش خدمت ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اور اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا بھی مقبول ہوگی۔ مزید ان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ایک اور روحانی علاج پیش خدمت ہے، جو شخص فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 دن تک یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 بار پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دولت مند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلم بھائی ان اوراد کو پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل معاشی پریشانیاں دور ہوں گی، انشاءاللہ روزی میں بھی برکت رہے گی۔ اب یہ جو چند اوراد و وظائف بیان کیے، ان اوراد و وظائف کے پڑھنے سے قبل اول و آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ اسی طرح مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرض دار بھی ہیں، قرضے کا بھی مسئلہ ہے، تو قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی ایک نہایت ہی مجرب عمل پیش خدمت ہے، اور الحمدللہ یہ عمل دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان دعا میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ بھی سماعت فرما لیجئے، چاہے تو اپنے پاس لکھ بھی لیجئے اور اس کو اپنے پڑھنے کا معمول بھی بنائیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل چاہے جتنا ہی قرضہ ہوگا وہ انشاءاللہ اس دعا پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ اور الحمدللہ یہ دعا ایسی مجرب ہے کہ اس دعا کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو صدقے دل کے ساتھ اس دعا کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا پڑھنے کی برکت سے اس کے قرضے کو اتار دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اسلم بھائی آپ بھی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اگر قرضہ وغیرہ ہوگا تو انشاءاللہ اتر جائے گا، اور قرضے کے ساتھ ساتھ اس دعا پڑھنے کی برکت سے ظلم سے بھی محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ حضور بتائیے کہ اگر جیسے ہم اسماء حسنہ کا آپ نے بتایا، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، اسی طرح دیگر اسماء حسنہ کے اوراد اور وظائف ہم پڑھتے ہیں، روحانی علاج پیش کیے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی کے ساتھ یہ معاشی مسئلہ ہے، اب وہ اس دعا کو پڑھ رہا ہے، اس وظیفے کو پڑھ بھی رہا ہے، لیکن فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا، اب وہ اس کا کیا ذہن بنے، مطلب وہ اس کے لیے بھی کچھ مدنی پھول مل جائیں۔ اس صورت میں اگر فائدہ ظاہر نہ ہو، یعنی ایک شخص اگر اوراد و وظائف پابندی سے پڑھ رہا ہے اور ظاہری طور پر اسے فائدہ نظر نہ آئے، تو اب شکوہ شکایت کرنے کے بجائے بلکہ اپنی شامت اعمال کا تصور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کہیں خطا واقع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے کما حق کو فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا۔ اور ان اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضرور کیجیے، کیونکہ ان اوراد و وظائف کے ساتھ اگر نمازوں کی پابندی بھی ہو اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان اوراد و وظائف کو بھی پڑھا جائے تو الحمدللہ کما حق کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ بڑا اہم مدنی پھول ہے کہ اگر فائدہ ظاہر نہیں ہوتا تو شکوہ اور شکایت نہ کی جائے، بلکہ اپنی شامت اعمال کی طرف نظر کی جائے
اور واقعی ہم تو خطا کرتے ہیں، کتنی خطا کرتے ہیں. ہم جب صبح بیدار ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر رات سونے تک ہم کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں.